نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا نور اللہ ویا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3، جس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس اولیویا اور شمع کوکنگ آئل، جن کے اشتراک سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور 21 رمضان المبارک جو دن ہے وہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ تو اس دن کو ہم مسلمان بہت ہی عقیدت و احترام سے اس کو جو ہے تو اس دن کی عقیدت سے مناتے بھی ہیں، اور جگہ جگہ محافلیں ہوتی ہیں۔ گزشتہ رات چونکہ شب اسٹارٹ ہے تو گزشتہ رات سے عموماً مسجدوں میں گلی گلی میں یوم علی شہادت یوم علی علیہ السلام جو ہے وہ بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے منایا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آخر میں ضرور منقبت بھی سنیں گے، چونکہ آج پہلا سیمی فائنل ہے، اور سیمی فائنل میں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پیٹرن بھی چینج ہے، کچھ راؤنڈز بھی چینج ہے، کافی کچھ چینج ہے۔ وہ بچے جو کافی بچوں کو پیچھے چھوڑ کے ابھی یہاں تک پہنچے ہیں، ان کا انٹروڈکشن بھی آپ سے کرائیں گے کہ آج کون کون ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ وہ بچے، یہ وہ کریم ہے جو پچھلے سیزن میں بھی ہمارے ساتھ کچھ بچے تھے، اس سے پچھلے سیزن میں بھی تھے، لیکن ان بچوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے پریکٹس کی، اپنا جو کہتے ہیں لوہا منوایا، اور پھر سے آئے اس پلیٹ فارم پہ اور اپنی حاضریاں پیش کی۔ آپ کی جو رائے تھی وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمیں کچھ بچوں کو وائلڈ کارڈ انٹری بھی دینی پڑی، جن کے ووٹس ذرا بہت زیادہ تھے۔ آج بھی ان میں سے ایک بچہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کا انٹروڈکشن کرائیں گے۔ لیکن کل جو ہمارے پاس بچیاں آئی تھی، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی تھی، وہ بھی ہمیں سن رہی ہوں گی، اور ان کو بھی تجسس ہوگا کہ کون ہے ان میں سے خوش نصیب جو ہمارے ساتھ اس سیمی فائنل کا حصہ بنے ہیں، اس سفر میں ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں۔ تو دل تھام کے بیٹھیے، وہ بچی ہے، پشاور سے اس کا تعلق ہے، نام ہے ایمن فاطمہ، اور ان کا کوڈ نمبر ہے 0081۔ آپ کو ہماری جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ سیمی فائنل میں آپ کو جس دن بھی ہماری مینجمنٹ بلائے گی تو آپ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ اپنی بھرپور انداز میں جو پریکٹس ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہوئے آپ نے آنا ہے، اور اپنا 100% انشاءاللہ دیں گی پیش کرنا ہے۔ تو آپ کو لے چلتے ہیں کہ ججز کے پینل میں ہمارے پاس آج کون کون موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے موجود ہیں جناب محمد جواد اعوان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آج پہلا سیمی فائنل ہے، کیا کہیں گے اس بات؟ جی بالکل، پہلا سیمی فائنل ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے، بلکہ ہم سب ججز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو مطلب جن کی پوزیشن سیکنڈ بنی اور کم مارجن سے بنی، ہم ان کو آج لے کے آئے، جس میں ہمارے کنٹیسٹنٹ شامل ہے۔ دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سیلیبریٹی جج ہے جو فی الحال سرپرائز ہے، انشاءاللہ فیصل آپ خود بتائیں گے۔ اور تیسری بات کہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو سفر تھا ہمارا بہت خوبصورت طریقے سے ابھی تک ہم ساتھ رہے، اور اچھے طریقے سے ساتھ رہے، فیڈ بیک ملا، اور انشاءاللہ آگے آنے والا وقت بھی خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے سنے محمد جواد اعوان صاحب کے ساتھ گفتگو، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد فواد جانزیب صابری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیں، جو بچے ہمارے ساتھ اس سفر تک نہیں رہے، اور یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ غالباً 83 سے 85 بچے اس پہلے راؤنڈ کا ہمارا حصہ رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بچے ہیں جو آنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ تقاضے کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمیں لمیٹڈ بچوں کو شامل کرنا پڑتا ہے۔ ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ تمام بچے آئیں، پڑھیں، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی ثنا ہے، نہ ہم کسی کو روک سکتے ہیں، نہ ہماری اتنی حیثیت ہے، نہ ہماری اوقات ہے اتنی کہ ہم کسی کو اس نعت پڑھنے سے روکیں، لیکن تھوڑے بہت تقاضوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، ان بچوں کے حوالے سے جو کہ اس کاروان میں ہمارے ساتھ یہاں تک نہیں پہنچ سکے،
یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ان کے لیے ابھی آگے بہت لمبا جو ہے سفر جو ہے پڑا ہوا ہے. انہیں محنت کرنی ہے, جیسا کہ ہم ان کو ان کے پڑھنے کے بعد بھی بتاتے رہے. ان کی غلطیاں, ان کی جو کمی تھی اور جو ان کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے وہ بھی ہم ان کو گائیڈ کرتے رہے. تو انشاءاللہ امید ہے سب بچے جو تھے وہ باحوصلہ تھے اور کانفیڈنٹ تھے اور شوق رکھتے تھے نعت شریف پڑھنے کا اور سیکھنے کا. تو امید ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں بھی آ سکے تو وہ اگلے سال کے لیے بھرپور تیاری کریں گے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جیسے اس دفعہ ہمارے پاس پچھلے سیزن کے پڑھنے والے بچے جو ہے مزید تیاری کے ساتھ آئے تھے, تو وہ نئے بچے جو ہم سے یہاں تک پچھڑ چکے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سال ہمارے پاس بہترین تیاری کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہوں گے. اور ایک بات میں اور کرتا چلوں کہ جس طرح سے ہمارے سامعین جو ہیں, ہمارے ناظرین دیکھتے رہے پروگرام میں, ہمارے پاس یہاں پہ نئے پڑھنے والے بچے بھی آتے رہے اور پہلے سے پرانے پڑھنے والے بھی بچے آتے رہے. اس میں سے ہم نے, جواد بھائی نے, نیازی بھائی نے, ہم نے مل کے بڑی محنت سے ایک اچھا گلدستہ تیار کیا اپنے سننے والوں کے لیے سیمی فائنل میں. اور انشاءاللہ امید ہے ہمارے ناظرین جب ہر مقابلے میں ہر بچے کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو محسوس ہوگا کہ واقعی یہ سیمی فائنل جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. تو ہمارے پاس اب جو ہے ہم نے موتی چن چن کے ہر پروگرام میں سے اپنے لیے اکٹھے کیے اور انشاءاللہ ہم سنیں گے. اور امید ہے کہ یہ اب تیاری ان کی سیمی فائنل کے حساب سے ہی ہوگی. بہت پیاری پیاری آوازیں اور بہت پیارے پیارے چہرے ہیں. جی ہاں ماشاءاللہ. سوچ یہی رہا ہوں کہ کون ہمارے ساتھ ایک بچہ خوش نصیب ہوگا جو آگے جائے گا. جی تو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پیچھے رہے, لیکن ہمیں بھی اپنی فارمیلٹیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے. جب آپ نے سنا فواد جانزیب صابری صاحب کے ساتھ مختصر سے گفتگو, اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے استاد محترم جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پینل کا حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیا کہیں گے, آج پہلا سیمی فائنل ہے, کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ ایسی فیلنگز ہے جو میں بتا نہیں سکتا کہ ماشاءاللہ ہر بچہ اچھے سے اچھا پڑھنے والا ہے. جی. تو اتنے بچوں میں جائے گا تو ایک ہی بچہ, بالکل. باقی جو پیچھے بچے رہ جائیں گے ان کے لیے میرا دل خفا ہے اور میں انہیں یہ کہوں گا کہ آپ نے خفا نہیں ہونا. آپ کی جگہ ہم خفا ہو رہے ہیں. اچھا. لیکن آپ نے محنت کرنی ہے نیکسٹ ایئر کے لیے, آگے آنے والے وقتوں کے لیے. بالکل. کہ جب نیکسٹ ایئر آپ آئیں تو آپ واقعی یہ ثابت کریں کہ جی ہم نے جو محنت کی ہے, جو ہم محنت کر کے آئے ہیں وہ ہم پرفارم کریں. نیازی بھائی تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو بچے اب بھی آج سے پڑھنا شروع ہوں گے سیمی فائنل میں, جو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا, جو گلدستہ آپ نے اکٹھا کیا, ان کو اکٹھا کرنے میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ کیونکہ ہم آپ کی کافی بحث و تکرار سنتے رہے, خاص طور پہ وائل انٹری میں جو بچے آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ لوگ کافی ڈسکس کر رہے تھے. مشکلات یہ تھی جی کہ جیسے کہ ہم بتاتے رہے اپنے شروع کے پروگرام میں کہ ہر بچے میں 1 سے 2 سے 3 نمبر کا فرق رہا ہے. بالکل. پھر ووٹنگ بھی ہوتی رہی ہے, تو ہر چیز کو دیکھنا پڑا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. سب سے بڑی جو وہ ہے نا بات کہ وہ حق تلفی نہ ہو, کہ کوئی بچہ آگے پیچھے نہ رہ جائے. بالکل. تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے وہ, دوسری بات یہ کہ کئی بچے ایسے تھے جن کو ووٹنگ نہیں ہوئی لیکن انہوں نے ججز سے بہت اچھے نمبر لیے, بہت سریلی, بہت اچھی آوازیں تھیں. تو ہم نے اس طرح مینیج کیا کہ وہ بچہ آگے آئے جو واقعی اس کا. اور ایک مرتبہ پھر میں عوام سے, جو ہماری عوام ہے دیکھنے والی ہے, گزارش ہے, التجا ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ انہی کو ووٹ کریں جو ڈیزرونگ ہے, جو ڈیزرو کرتے ہیں آگے آنا, جو اچھا پڑھتے ہیں, نہ کہ اس کے لیے کہ جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں, جو آپ کے قریبی ہیں. تو خدا را یہ فریضہ انجام دیجئے بڑی انصاف کے ساتھ. بالکل. جی ناظرین, اب دل تھام کے بیٹھے. جیسا کہ کل ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ آج سے ہمارے ساتھ ایک سیلیبریٹری جج ہوگا جو کہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا, ان کو نمبرز بھی دے گا. تو وہ سب کو تجسس ہے اور کل سے کافی میسیجز بھی مجھے آ رہے ہیں کہ کون ہے وہ جو آج ہمارے 21 رمضان میں فرسٹ سیمی فائنل کا حصہ ہوں گے ہمارے ساتھ. تو ڈیلی بیس پہ ایک نیا جج ہمارے پاس موجود ہوگا جو کہ کسی نہ کسی نعت اکیڈمی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, یا پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کا کچھ نہ کچھ ضرور لنک ہے. ہم ایسی شخصیات آپ کے سامنے لے کر آئیں گے, تو آپ کو لے چلتے ہیں. دل تھام کے بیٹھیے, آپ کو بھی بے حد ان کا انتظار ہوگا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, پچھلے سال بھی ججز پینل کا حصہ تھے ہمارے ساتھ, آج پھر ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں جناب محمد شہزاد مجید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں پہلے کی طرح بالکل فٹ پاٹ. الحمدللہ. چلیں جی, پچھلے سال بھی آپ ہمارے پاس یہاں پہ تشریف فرما تھے,
اور پچھلے سال کافی دلچسپ مقابلے چل رہے تھے اور جس طرح کی آپ کی جو ججمنٹ چل رہی تھی ہمارے ناظرین بہت زیادہ اس کو لائک کر رہے تھے. تو کیا آج بھی اس طرح چٹ پٹی جو ہے وہ ججمنٹ ہونے والی ہے کہ نہیں؟ اب تو یہ بات یہ ہے کہ ہونی تو چاہیے، لیکن ماشاءاللہ میں نے یہ جو بچے دیکھے ہیں ماشاءاللہ ایک راؤنڈ کو یہ کراس کر کے آ چکے ہیں، اس کو ون کر کے یہ آئے ہیں، تو ماشاءاللہ اچھی تیاری سے ہی آئے ہوں گے. آپ کی بات کاٹتا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم 4 یا 5 بچے پڑھتے تھے تو ان میں سے 2 بچے آگے آتے تھے. اچھا. لیکن اب یہ وہ خوش قسمت ہے جو فرسٹ آتے ہیں وہ ہی ہمارے ساتھ آگے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں. اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا نا. اس میں یہ کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو چانس ملے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. دوسرا جیسے ابھی میرے ججز حضرات نے کہا، میرے بھائیوں نے یہ بات کی کہ جو بچہ اگر رہ جاتا ہے تو وہ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے اور محنت کرے. میرے استاد محترم ارباب ظفر اللہ صاحب فیصل ایک بات کرتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا نا کہ سر دنیا میری تعریف کرتی ہے کہ آپ نے آج بہت اچھی محفل پڑھی. اکثر محافل میں فواد سے ابھی آف کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ یار ہمارا جو جوڑی تھی فواد کی اور میری تقریباً 8 سے 9 سال چلی، پورا پاکستان ہم گھومتے رہے اکٹھے. غلام حسن صاحب کے ساتھ بھی ہمیں پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، میرے استاد محترم ارباب ظفر اللہ صاحب کے ساتھ بھی. تو مجھے ایک گلہ اور شکوہ اپنے ٹیچر سے یہ رہتا تھا، اور یہ میں اپنے شاگردوں آپ لوگوں کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ استاد آپ کی حوصلہ افزائی یا آپ کی تعریف کیوں نہیں کرتا. تو یہی سوال میں نے اپنے استاد محترم سے کیا کہ سر آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ نے آج شہزاد بہت اچھی محفل لوٹ لی، عوام ہے پتہ نہیں واہ واہ اور کیا کیا کہتی ہے، اور آپ نے صرف یہ لفظ نہیں کہا کہ بیٹا آج آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. تو مسکرا پڑے اور تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگے کہ بیٹا وہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ اگر آج میں آپ کی تعریف کر لوں تو آپ یہیں پہ رک جائیں گے، آپ کہیں گے بس میں تو اب بن گیا، میرے استاد نے جو ہے وہ میری تعریف کر دی، میں جو ایک مقام پہ. ہاں جی. تو جو بچے ون کر جاتے ہیں وہ اتنی محنت نہیں کریں گے کیونکہ وہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ بھئی بس میں تو اب ناتواں بن گیا، میں نے تو فلاں مقابلہ ون کر لیا. لیکن جو بچے رہ جاتے ہیں انہیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، انہیں محنت کرنی چاہیے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو ون کر جاتا ہے اور جو رہ جاتا ہے وہ ون والے سے آگے چلا جاتا ہے. تو محنت کرنی چاہیے. جی ناظرین، آپ نے سنی محمد شہزاد مجید صاحب کے ساتھ تو مختصر سی گفتگو. آگے بھی ان کے ساتھ نوک جھوک بھی ہوتی رہے گی، باتیں بھی چلتی رہیں گی، میٹھی میٹھی پیاری پیاری. بہت پیار کرنے والی شخصیت ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ایک کافی عرصہ ہمارا ان کے ساتھ گزرا. ایک کویشچن کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ 8 سال ہماری جوڑی چلی تو آگے کیوں نہیں چلی پھر؟ یہ فواد بھائی سے پوچھتے ہیں. فواد بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اچھا. تو بس کچھ ایسا ہی تھا کہ کچھ آپ کی ہجرت کرنے کی ہماری جی میں وہی بتانے لگا تھا کہ تقریباً 13 سال ہو چکے ہمیں یہاں سے شہر پشاور سے منتقل ہوئے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ اس میں جو ہے حائل ہوئی. بہرحال بہت اچھی محافل ہم نے پڑھی اکٹھے. ہم جیسا کہ انہوں نے بتایا پورے پاکستان ہم پشاور کی نمائندگی کرتے تھے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو ابھی شہزاد بھائی بھی جاتے ہیں لیکن اور میں بھی، لیکن یہ ہے کہ اب الگ الگ جاتے ہیں. ہاں اکثر کہیں ملاقات ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چونکہ اب وہ رہائش ہی اتنا دور ہو گئی تو اب اکٹھے جو ہے ذرا مشکل ہو گیا. تو ناظرین آپ تو سنا ججز کے ساتھ مختصر سی گفتگو. یہ ہمارے وہ ججز ہیں کہ جو ماشاءاللہ پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتے ہیں. سینکڑوں شاگردوں کے استاد ہیں اور بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں بہت پیار اور شفقت سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اسی کے ساتھ اب آپ کو لے چلتے ہیں اپنے کانٹیسٹنٹ کی جانب اور آپ کو بھی ان کا انتظار ہوگا کہ کون کون آج ہمارے پاس موجود ہے. تو آج ننے ننے ثناخان رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو کہ اپنا فرسٹ راؤنڈ کلیئر کر کے سیمی فائنل میں پہنچے ہیں اور آج پہلے سیمی فائنل کا حصہ ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس سید احمد علی شاہ ہیں جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 005 اور ان کا تعلق پشاور سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر سے دعائیں. یہ بتائیں کہ آج کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آپ فرسٹ ٹائم کسی کمپٹیشن میں آئے ہیں اور آتے ہی ایک دم سے سیمی فائنل میں اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے، پہنچا دیا ہے. تو آج کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بس تاثرات تو یہ ہیں کہ حضور کے در پہ آئے تھے، حاضری لگائی اور انہوں نے قبول کر لی. بس آج پہ ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کی عقیدت ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو کولیگز ہیں ان کو آپ نے سنا ہے، کوئی ڈر یا کوئی خوف آپ کے اندر ہے کہ نہیں یہ مجھ سے اچھا پڑھنے والا ہے یا فلاں مجھ سے اچھا پڑھنے والا ہے؟ نہیں جی، ڈر تو ایسے نہیں ہوتا. ڈر تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص چنیتے بندے ہیں کہ ہم حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں. ہمیں حضور کی اسی طرح ثنا بیان کرنی چاہیے، کسی سے ڈرنا تو بہت دور کی.
واہ 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 سبحان اللہ, کیا اونچے وچار ہیں, چھوٹی عمر اونچے وچار ہیں. اب آپ کو بتاتے چلیں ان کے ساتھ موجود ہیں جن کو وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے ہمارے ججز اور جو ہمارے ناظرین کی جانب سے جو رسپانس آیا تھا تو اس بنا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وائلڈ کارڈ انٹری دی گئی. محمد قاسم جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ جی ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ, روزے بھی رکھ رہے ہیں ہم. آپ رکھ رہے ہیں جی؟ جی رکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ آئے تھے, دوسرے نمبر پہ آپ کی پوزیشن آئی, آپ ایلیمنیٹ ہو گئے تھے, گھر جا کے روئے تو نہیں تھے آپ؟ مائک قریب کر کے بتائیں. نہیں میں نہیں رویا تھا. مجھے کسی نے کہا تھا کہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے. نہیں رویا نہیں تھا, مطلب خفا تھے. خفا ہوا تھا کہ کیوں خفا کیوں ہوئے تھے؟ نہیں میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ مطلب میں جیت گیا ہوں, اور جس ٹائم رزلٹ اناؤنس ہوا تو بالکل اصل میں فیصل بھائی ہوا بھی ایسا ہی تھا. وقار بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ اٹھاؤں تو میں نے کہا بس میں جیت گیا ہوں, لیکن گھر جا کے میں ہار گیا ہوں, تو یہ کیا معاشرہ ہو گیا ہے؟ تو غریب بہت زیادہ پریشان ہو گیا. بات کہ میں آیا ہوں تو اب تبھی اٹھوں گا جب جیت کے ہی اٹھوں گا. ان کا وہ مقصد تھا. تو آج کیا ارادہ ہے؟ آج انشاءاللہ جیت کے ہی جاؤں گا. جیت کی وہی گل کی تھی, اس کہنے جیت کی ہی جیسا. اس بار آپ جب گھر جائیں تو انتظار کریں ووٹس کا اور اناؤنسمنٹ کا انتظار کریں, پہلے سے آپ فیصلہ نہ کر لیں, پہلے سے جا کے یہ نہ ہو کہ آپ رونے دھونے ڈال دیں. دیکھیں ان کا وہی انداز ہے جیسا ایک بچہ جو ہے نا پیپر دے کے آتا ہے تو گھر میں جب ماں باپ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسا پیپر ہوا, تو کہتا ہے جی بہت اچھا پیپر ہوا, کوئی کویسچن میں نے نہیں چھوڑا, میں نے پورا پیپر حل کیا ہے. تو اب وہ اپنی طرف سے تو کانفیڈنٹ ہے بھائی میں نے پیپر پورا سالو کیا ہے, باقی بات تو پھر ٹیچر تک ہے جب وہ چیک کرے گا اس کو. نہیں یہ کہتے ہیں چیک بھی ہم ہی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں کہ جی میں تو یہاں سے جیت کے اٹھ کر گیا تھا, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جیت کے ہی جیسا. بالکل, اور خفا کے ساتھ آپ خوش بھی ہوں گے دوبارہ یہاں پہ آنے کے لیے. تو ناظرین ننے سنخان رسول ہیں, ان کے ساتھ تھوڑی سی نوک جھوک بھی ہوتی رہے گی. اور اب ان کے ساتھ موجود ہیں محمد حاشر, جن کا کوڈ آئی ڈی ہے 0042. السلام علیکم حاشر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک, شکر اللہ. آپ یہاں پہ دوبارہ سے سلیکٹ ہو کے ماشاءاللہ آج یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ بتائیں کہ کس عزم اور حوصلے کے ساتھ آئے ہیں آج؟ جی الحمدللہ, بس تیاری بھی اچھی ہے اور عزم بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے انشاءاللہ. زارا انہوں نے جیسے لاسٹ سیزن میں اپنی پرفارمنس پیش کی تھی نا, تو ابھی سیزن 3 میں انہوں نے جو پڑھا تھا فرسٹ راؤنڈ میں, تو اتنا وہ فرسٹ راؤنڈ میں انہوں نے جو پڑھا تھا تو وہ اتنا انرجیٹک نہیں تھا. بالکل. لیکن سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ کی وجہ سے وہ جو روایت ہماری تھی, جو بچہ اچھا پڑھتا تھا وہ نیچے آ جاتا تھا, جو نیچے سے اوپر چلا جاتا تھا فواد بھائی, تو اس بچے نے سیکنڈ تھرڈ راؤنڈ پہ کم بیک کرتے ہوئے خود کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ بتائیں کہ آج آپ سیمی فائنل کا حصہ ہیں اور فائنل سے ایک قدم پیچھے ہیں, تو آج کیا آپ نے غلطیوں کی گنجائش چھوڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جو لاسٹ ٹائم آپ کو اصلاحات بتائی گئی اس پہ آپ نے عمل کیا ہے؟ جی اپنی طرف سے پریکٹس تو فل کی ہے, ججز کے جو کمنٹس ہیں اس پہ عمل بھی کی ہے, آگے اللہ کو جو منظور ہو. چلیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حامد علی صاحب, ان کا کوڈ نمبر ہے 0058. حامد رضا صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. تیاری کیسی ہے؟ بالکل فٹ. یہ بتائیں کہ آج کوئی پریشر یا کوئی ڈر؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ جب آئے تھے بڑے کنفیوز پڑ رہے تھے, تو آج سیکنڈ ٹائم آپ آئے ہیں, تو آج کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا فیل ہو رہا ہے. اچھا فیل ہو رہا ہے. کون سی نعت تیار کی ہے؟ تجلیات کا گلزار مسجد نبوی. واہ 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 سبحان اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ سب سے آخر میں ہیں عبد الوہاب علی 0075, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے. السلام علیکم وہاب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. یہ بتائیں کہ آپ سلیکٹ ہو کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کہ مطلب سیمی فائنل تک میں پہنچ گیا ہوں ماشاءاللہ. وہ آپ یہ بتائیں پچھلے سیزن میں بھی آپ آئے تھے لیکن سیمی فائنل تک نہیں پہنچے تھے. جی بالکل. تو کیا آپ ابھی جب تھرڈ سیزن میں آئے ہیں, آپ نے جب پڑھا ہے تو پڑھنے کے بعد اگلے دن آپ کو انتظار تھا کہ میری پوزیشن آئی ہے کہ نہیں آئی, دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے پروگرام؟ جی بالکل, میں انتظار میں تھا کہ مطلب کب رزلٹ اناؤنس ہوگا. تو پھر جب اناؤنس ہوا تو کیا فیلنگس تھی؟ میری تو بہت اچھی فیلنگس تھی. اچھا, کیسا لگا جب آپ کا نام ہم نے اناؤنس کیا کہ آپ ہمارے ساتھ سیمی فائنل کا حصہ بنے؟ مجھے تو بہت اچھا فیل ہوا کہ میں ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب شان بیان کر سکوں گا. واہ 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 سبحان اللہ. تو امید تھی کہ سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے آپ؟ جی بس امید تو خود پہ رکھنی چاہیے, لیکن جو ججز کے کمنٹس ہو بس. اچھا, مطلب ججز کے کمنٹس بھی بہت معنی رکھتے ہیں. تو آج کیسی تیاری ہے؟
الحمدللہ آج تو میری اچھی تیاری ہے بس. آج تو غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. نہیں جی بس. آج تو شہزاد بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو غلطیاں بالکل اٹھا کے پکڑنی ہے اور ایسے پکڑنی ہے کہ پھر وہ جو ان سے کھینچتے ہیں ان سے بھی واپس کھینچ کے لاتے ہیں وہ. میں بات کہ ہمارے لیے میں ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ساری جتنے جیسے اولاد ہوتی ہے نا, بعض ٹائم کی جو ماں ہوتی ہے نا, ماں, آج ماں کا ذکر بہت ہوا نا, ماں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اس کی حق تلفی کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جتنے بھی ہمارے سامنے جب ہم کسی مقابلے میں جاتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی بچے آتے ہیں, فیصل وہ بچے ہمارے لیے برابر ہوتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بچے کی حق تلفی نہ ہو. تو اس میں پھر ہم بڑی باریک بینی سے نا اس کو ہم جج کرتے ہیں. باریک بینی کی مراد آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آج سارے پیو ہوئے بیٹھے ہیں جیسی ماں کا ہاں ماں کا کر لسا خیر, لیکن بات یہ باریک بینی سے ہم نے اس لیے سنتے ہیں, لیکن ہم کسی کی تلفی نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ سب سے بے حد پیار کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو فائنل کا حقدار ہے یا جو ون کا حقدار ہے, ونر ہونے کا, تو اس کو اس کا حق مل جائے. جی ناظرین, انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے گی, لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3, اور اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینگ جوس, اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو چلتے ہیں اپنے فرسٹ راؤنڈ کے آغاز کی طرف. فیصل بھائی سب سے پہلے کس کو بلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آ رہے ہیں سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں سید احمد علی شاہ صاحب, اور ججز کی اجازت سے پہلے راؤنڈ کا کرتے ہیں آغاز. تو سید احمد علی شاہ صاحب آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کیا لاسٹ ٹائم فرسٹ راؤنڈ میں جو ججز نے ان کو اصلاحات بتائی, جو اصلاح ان کی فرمائی, تو کیا انہوں نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کی ہے کہ نہیں, یہ ان کے سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو سنتے ہیں سید احمد علی شاہ صاحب کو, جن کا کوڈ نمبر ہے 005. اجازت. مجھ خطا کار سا واہ واہ انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد
بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں بہت سنبھل کے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ان کی اس پرفارمنس میں کچھ خاص مزہ نہیں آیا. یہ انہوں نے جب وہ کوالیفائنگ راؤنڈز میں پڑھا تھا وہ بہت انرجی کے ساتھ آئے تھے, بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہ پرفارمنسز دی تھی. دیکھیں کل بھی میں نے ایمان خالد کو جیسے کہا تھا کہ تھوڑا سا نیچرل رہے چیز تو اچھا ہوتا ہے. اس نعت کی جو انہوں نے طرز پڑھی بہت خوبصورت پڑھی, ٹھیک پڑھا انہوں نے, لیکن اس کی خاص ایک مروجہ طرز بھی ہے جو پرانے طرز کی ہے. جس طرح انہوں نے پڑھا زندہ رہنا ہو, آخر میں جب پڑھا زندہ رہنا ہو تو انسان مدینہ, یہ انہوں نے بالکل وہ جو اوریجنل کلام تھا جس طرح یہ لائن بالکل اس طرح کی پیش کی. دوسری دفعہ جب انہوں نے انترا اٹھایا یاد آتی ہے تو وہ یاد پہ یہ تھوڑا سا بے سرا ہوئے. ٹھیک ہے, جس طرح مطلب وہ نیچرل ان میں سر ہے عموماً ہوتا ہے اس طرح آج وہ کچھ فیلنگز نہیں آئی. اور ٹیمپو یا تو انہوں نے اس پہ پریکٹس نہیں کی, یہ اس جو ٹیمپو انہوں نے رکھا تھا یہ اس کلام کے لیے سوٹیبل نہیں تھا. باقی بہت زیادہ ڈیلے تھا. اور باقی انہوں نے خوبصورت پڑھا لیکن اس طرح نہیں پڑھا جس طرح آپ نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پڑھا تھا. جی فواد. جی بالکل, ان کے پڑھنے میں جو ہے ایک پرجوش انداز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. بہت ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھ رہے تھے, جس کی وجہ سے آپ سے جو غلطیاں ہوئی نا اس میں ایک تو یہ کہ آپ جہاں جہاں رکتے تھے سانس کے لیے وہ لفظ بھی آپ اچھے انداز سے ختم نہیں کر رہے تھے, جہاں جہاں بھی آپ سانس لے رہے تھے, اور بریک بھی بہت زیادہ تھا اس میں. دوسری بات پھر آپ جب دوسری لائن پڑھ رہے ہیں بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, تو بن کا لفظ وہ بھی آپ سر سے تھوڑا سا ہٹے, مدینہ کا لفظ اس سے بھی ہٹے آپ. اور پھر جیسا کہ جواد بھائی نے بتایا کہ دوبارہ آپ نے جب یاد آتی ہے مجھے تو اس میں یاد کا لفظ اور جو بات کا لفظ ہے اس کا تے جو تھا وہ بھی کلیئر نہیں تھا. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, تو وہ جو آپ نے ٹیمپو اپنایا نا اور جو آپ مطلب حد سے زیادہ ٹھہراؤ آپ کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ سب غلطیاں آپ سے ہوتی چلی گئیں. آپ کا فوکس صرف اس پہ تھا کہ آپ کو جگہیں لگانی ہیں. آپ کا فوکس صرف اس بات پہ تھا کہ آپ نے مختلف الفاظ پہ جگہیں لگانی ہیں, باقی آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے غلطیاں کیا کی. تو بہرحال نیکسٹ راؤنڈ میں آپ ان چیزوں کو دیکھیں. احمد علی جی, آج آپ متاثر نہیں کر سکے, آپ کی پرفارمنس اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی. جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے جیسے کہ پہلے پڑھا تھا آپ اس سے اچھی پرفارمنس دیں گے, لیکن آپ آج اس طرح متاثر نہیں کر سکے. آج آپ کے پڑھنے میں وہ نیچرل پن نہیں تھا, ایسے لگتا تھا جیسے ایک مصنوعی پن ہو, آپ اس کو بنا کے پڑھ رہے ہو. تو آج آپ کی پرفارمنس تھوڑا کمزور تھی. جی آج ہمارے پاس اسپیشل جج بھی بیٹھے ہیں تو ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور ان کے کمنٹس بھی لیتے ہیں. جی شہزاد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب یہ زبانی دعوے ہیں, کیا دل سے ہمیں اقرار بھی ہے. ماشاءاللہ جب آپ نے فیصل ان سے گفتگو کی نا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈر تو دور کی بات, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ نذران عقیدت پیش کرنے آیا ہوں اور ان کو سنانے آیا ہوں. لیکن وہ چیز صرف زبانی دعویٰ تھا, مجھے اس میں یہ لگا کیونکہ کمنٹس تو ماشاءاللہ جواد نے بھی دے دیا, نیازی بھائی نے بھی, فواد نے بھی دے دیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بیٹے جب بھی جیسے آپ نے کہا کہ بیٹا نعت ہم سنانے آئے ہیں, آج آپ کی نعت میں نے جو سنی اس میں مجھے روکھا پن نظر آیا, جس میں وہ درد, وہ چاشنی,
وہ جو ایک پیار، وہ خلوص، وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی. جیسے کہ آپ کو فواد نے کہا کہ آپ نے یہ فوکس کیا کہ بس میں نے جگہیں لگانی ہے. جب آپ نے یاد آتی ہے، پھر جب آپ نے اٹھایا، آپ جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھلا بیٹھا. بیٹے جب تک آپ کو کلام پہ اور اپنی آواز پہ، مطلب ایک دن آتا ہے کہ آپ کا گلا بہت کھلا ہوتا ہے. ربائی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ربائی پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں، اس پہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک محفل کا تاثر آپ دیکھ لیں، اور دوسرا آپ اپنے گلے کو دیکھ لیں کہ آج میرا گلا کس جگہ پہ جا رہا ہے، وہ سر برابر لے رہا ہے، سر برابر نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. ایک بیٹا آج آپ کا گلا، یہ جو جگہ آپ نے بنانے کی کوشش کی ہے وہ جگہ آپ کا گلا نہیں لے رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک اچھا نعت خوان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج میرا گلا اس ٹائم کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کس لیول پہ پہنچنا چاہ رہا ہے. اور دوسرا بیٹا، آپ جب بھی نعت پڑھیں، جو بات آپ نے کہی ہے نا اس بات پہ آپ عمل کریں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. مجھ خطا کار سا انسان، اب ماحول بنا ہوئے میں بیٹھا ہوں، سا انسان مدینے میں رہے، جب میں وہ مدینے کا ذکر کروں گا، اپنی خطاؤں کو جب یاد کروں گا تو مجھے وہ درد آئے گا، وہ درد پھر میرے الفاظ میں آئے گا، وہ درد پھر میرے گلے میں آئے گا، اور اس درد کا پھر میں آگے اظہار کروں گا. ٹھیک ہے بیٹا جی. بہت شکریہ. ناظرین آپ سن رہے تھے محمد شہزاد مجید صاحب کے کمنٹس، بہت پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا، لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم. تو ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اس خوبصورت اور بابرکت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے نووا سٹی ٹینک جوس، اولیویا اور شمع کوکنگ آئل. تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ کو سنا. چلتے ہیں اپنے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ کی جانب، جن کا نام ہے محمد قاسم جاوید. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 008 اور ان کا تعلق پشاور سے ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ سیمی فائنل میں کس ارادے سے آئے ہیں، کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ہمارے ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں. سنتے ہیں قاسم جاوید کا انداز بیان. بسم اللہ. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. اور یہ کہہ کہ مجھے بخش دیا، خوب
تجھ کو میرے پیارے کی ثنا یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں بڑے سمجھ سنبھل کے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. تو سب سے پہلے پوچھیں گے شہزاد بھائی سے. شہزاد بھی بتائیے. میں اتنی امید نہیں رکھ رہا تھا کہ اتنا اچھا پڑھیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا, لیکن کہیں کہیں جب یہ اٹھاتے تھے وہاں تو یہ بالکل صحیح طریقے سے جاتے رہے ہیں, لیکن جب وہاں سے نیچے آ رہے تھے تو وہاں پہ تھوڑا سا اس سے سر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مس ہو رہا تھا, اس پہ تھوڑی سی خواری کرنے کی ضرورت ہے. جی جواد بھائی. جب انہوں نے سٹارٹ لیا تو میرا نہیں تھا خیال کہ یہ بہت خوبصورت پڑھیں گے, کیونکہ انہوں نے جب یاد کا لفظ کیا تو مجھے ٹو بی آنیسٹ نہیں اچھا لگا, لیکن اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور کوئی غلطی نہیں کی. دوسری مرتبہ جب انہوں نے انترا جو دوبارہ پڑھا بڑے پیار اور نرم انداز میں پڑھا, جو کہ کانوں کو بہت اچھا احساس ہوا. سانس ان کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, اور اسپیشلی یہ جب کلام میں جو جس کا میں قائل ہوں اور عموماً میں بھی کرتا ہوں, جب یہ دوسری دفعہ جو لائن پڑھتے ہیں اس کو بڑے پیار سے آرام سے پڑھتے ہیں, تو وہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. اور انترا بھی انہوں نے کافی اچھا لیا. تو میری طرف سے تو ان کی پرفارمنس بہت خوبصورت ہے. اور ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا, ابھی مجھے فخر ہے کہ ہم نے اچھا ڈیسیجن لیا تھا واپس ان کو بلا کے. بالکل جی بالکل, ہمیں اپنے ڈیسیجن پہ بھی فخر ہے اور ہمیں ان پہ بھی فخر ہے کہ انہوں نے ہمارے ڈیسیجن کو جو ہے وہ غلط ثابت نہیں کیا, اور ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس دی. مجھے اچھا پڑھنا تو ان کا ایک طرف, اس کے بارے میں تو بات کرتے ہیں. جب یہ پڑھ چکے اور انہوں نے ایک لمبا سانس لیا جیسے کوئی بہت محنت کر کے انسان آتا ہے تھکا ہارا اور بیٹھتا ہے اور ایک لمبا سانس لے کے, تو وہ بھی ان کا ایک انداز تھا معصومانہ. لیکن بیٹے سر کے حوالے سے تو آپ نے انتہا کر دی, کمال کا پڑھا آپ نے, کوئی غلطی نہیں تلفظ کی کسی بات کی بھی. لیکن میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دوں گا, آپ نے جو آواز بنا کے پڑھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا, لیکن آپ کی اوریجنل آواز کچھ الگ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تھرو آؤٹ پوری نعت جو ہے نا آواز کو بنا کے ہی پڑھا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کوئی کلام پڑھیں تو آپ اپنی نیچرل وائس میں پڑھیں, جو کہ آپ کی ہے, آپ نے پچھلے راؤنڈز میں ہمیں سنائی تھی, اس طرح نیچرل وائس میں آپ پڑھیں. بہرحال یہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. اور فواد بھائی پریکٹس سیشن میں جب میں نے ان سے جا کر پوچھا سب سے کہ آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے, کس طرح کی تیاری ہے, تو مجھے قاسم نے یہ کہا کہ میری تیاری نہیں ہے بالکل بھی, میں نے پریکٹس ہی نہیں کی ہوئی, مجھے لگ رہا ہے کہ میں رہ جاؤں گا. لیکن آج مجھے لگ نہیں رہا تھا اس کو سن کے. یہ جو ہے نا یہ سب پارٹیسپینٹس کو جو ہے نا بہت پریشان کرے گا. بالکل. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ جی, اس نے واقعی جس کو کہتے ہیں نا پریشان کر دینے والا کام کیا اس نے. میں تو جس وقت اس نے سٹارٹ لیا تو میں تو حیران تھا کہ اس نے اتنا نیچے لے لیا, ابھی اس کو اوپر کیسے لے کے جائے گا, کیونکہ اس کی تو کھلی آواز ہے ماشاءاللہ, یہ بہت کھول کے پڑھتا ہے. لیکن جس وقت اس نے اسی بہر میں اسی سر میں انترے کو اٹھایا اور جس طرح پرفارمنس دی تو مجھے اس نے حیران کر دیا. ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس تھی آج اس کی, اور اس نے واقعی وہ جس کو کہتے ہیں نا تیاری کر کے آیا تھا. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے محمد قاسم جاوید کو, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 008 اور پشاور سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ ان کو فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں. زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجیے اور ان کو فائنل تک جانے کا رسائی کا موقع بھی دیجیے, اور ان کو ایک بار پھر دیکھنے اور سننے کا موقع حاصل کیجیے. اور اب اس کے ساتھ آ رہے ہیں محمد حاشر, جن کا کوڈ نمبر ہے 0024, اور دیکھتے ہیں جو قاسم نے تاثر چھوڑا ہے کیا اس تاثر کو یہ آگے لے کے جائیں گے کہ نہیں. سنتے ہیں محمد حاشر صاحب کو. جی بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا
دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ماشاءاللہ کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ایسا تجھے خالق نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. سیمی فائنل کا بہت زیادہ پریشر نظر آ رہا ہے مجھے, لیکن چلتے ہیں ججز اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ججز صاحبان. جی فواد بھائی. جی حاشر تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں بہت اچھا اور ہمیں متاثر بھی کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے جو ہے پڑھا تو بہت اچھا, اور تلفظ کا تو انہوں نے بہت باریکی سے خیال رکھا, جس طرح سے کہ الفاظ کی انہوں نے ادائیگی کی. بے شک. اس کے علاوہ میں صرف بات آپ کی صحیح ہے کہ سیمی فائنل کا پریشر تو ہے, گو کہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مطلب گرفت نہیں کر پا رہے, لیکن انہوں نے پھر بھی گرفت رکھی اس پہ. لاسٹ میں کچھ لگ رہا تھا گرفت ہاتھ سے نکلنے والی. میں وہ ابھی مینشن کر دوں گا. تو گرفت سے نکلنے نہیں دیا آپ نے بھرپور کوشش رکھی اس کو, لیکن میں کہوں گا کہ اگلے راؤنڈز میں آپ نے اور جو ہے نا اعتماد کے ساتھ آنا ہے. آپ نے انترا جس پیک تک لے کے گئے, میں سمجھتا ہوں آپ اپنی آواز کی آخری حد تک گئے اس میں, اور آپ نے گھبرایا نہیں, آپ نے اس کو روکا بھی نہیں, وہ بھی بہت اچھا کیا آپ نے. صرف آپ بے سورے ہوئے ایک جگہ پہ, جب آپ نے پڑھا سرکار کی خاطر, لائن کو اینڈ کیا اور پھر دوبارہ پڑھا کونین بنائے گئے انترے میں, تو اس کی وجہ یہی ہے, تھوڑا سا پریشر بھی ہے آپ پہ, اور آخر میں جب سرکار بنایا اس میں بھی ہوئے, لیکن تھرو آؤٹ آپ نے سروں کو بھی اچھا استعمال کیا, تلفظ بھی اور ادائیگی بہت اچھی کیا آپ نے. ماشاءاللہ جی حاشر نے بہت اچھی پرفارمنس پیش کی. میں سمجھتا ہوں بڑی بھرپور تیاری سے آئے ہوئے ہیں سارے بچے, بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا پریشر تو ہوتا ہے, کہیں کہیں لگ رہا تھا کہ یہ اس پریشر میں جو ہے غلطی نہ کر جائیں, لیکن انہوں نے بخوبی اس کو نبھا دیا. جی جواد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, دوران جب یہ پڑھ رہے تھے نعت تو میری فواد بھائی سے بات ہو رہی تھی. الفاظ ان کے کافی اچھے آ رہے تھے, جس طرح طرح دار انہوں نے بالکل خوبصورت پڑھا. یوسف کو تیرا طالب بہت خوبصورت پڑھا, سوائے اینڈ میں تھوڑا یہ گھبرا گئے, لیکن میرے خیال سے تب اپنا وہ کمال کر چکے تھے. اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر جب دوسری دفعہ انہوں نے اٹھایا, تھوڑا سا بہت تھوڑا سا مائنر سا ان سے مسٹیک ہوئی, لیکن وہ میرے خیال سے ان کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ وہ ہمیں نظر انداز کرنی پڑے گی. بہت خوبصورت پڑھا. آپ کیا کہیں گے؟ بتا دیا جہاں انہوں نے غلطی کی ہے وہ تو دیکھیں سب نے بتا دیا. میں ایک ان کا یہ اس کو میں پلس پوائنٹ اس لیے کہوں گا کہ جب اینڈ میں جب یہ جانے لگے یا اس کا اینڈ کرنے لگے تو اس کی آواز میں تھر تھراہٹ سی جو ہمیں محسوس ہوئی. لیکن یہ ایک اچھے نعتخواں ہونے کا یا اچھے استاد جو ہوتے ہیں وہ جو اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ محفل کو اس چیز کا اندازہ نہ ہونے دیں کہ آپ کے اوپر کیا کیفیت آ رہی ہے یا آپ کے گلے میں کیا معاملہ. تو اس کا پلس پوائنٹ یہ تھا
اور تو ججن میں اپنے کمنٹس دے دیے سب. اس کا پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جب اس کی آواز میں تھرتھراہٹ آئی, اس کو کنفیوژن محسوس ہوئی, یہاں اس کو کمزوری روزے کی حالت سے ہے, تو اس کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے مطلب اس نے اس کو آگے تک لے گئے اور اینڈ اس نے کر لیا, تو یہ اس کا پلس پوائنٹ تھا. تو بیسٹ آف لک. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے محمد حاشر کو, ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0024 اور ان کا تعلق پشاور سے. اگر آپ ان کو فائنل میں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائن کھلی ہیں, زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے. اور اسی کے ساتھ ہوا چاہتا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم زارا, تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی جانب, جن کا نام ہے حامد رضا. ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0058, پشاور سے ان کا تعلق ہے. سنتے ہیں ان کا انداز بیان. جی بسم اللہ. تجلیات کا گلزار مسجد نبوی, تجلیات کا گلزار مسجد نبوی, جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی, جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی, تجلیات کا گلزار مسجد نبوی. پکار گناہگار کی سنی جائے, جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے, میرے حضور کا دربار مسجد نبوی, میرے حضور کا دربار مسجد نبوی, جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھے حامد رضا صاحب. تو چلتے ہیں ججز کی جانب اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی بھائی. ماشاءاللہ جی, حامد نے اچھا کلام پڑھا, اچھی تیاری کر کے آئے تھے, اچھی کوشش تھی. اور حال جب انہوں نے انترا لیا تو وہاں پہ ان کا جو تھا وہ تھوڑی سی ادائیگی جو تھی وہ تھوڑی سی آپ کی تیز ہو گئی تھی, جو اس میں جو ٹھہراؤ تھا وہ آپ سے تیز ہو گیا. اوور آل اچھا پڑھا آپ نے. جی فواد. جی میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں, گو کہ ہم پچھلے راؤنڈز میں کوالیفائنگ راؤنڈ سے اتنا زیادہ ہم نے اس چیز پہ توجہ یا سختی نہیں کی. بہرحال یہ کلام جو ہے دیکھا جائے تو مسجد نبوی کی تعریف میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہے کلام, یا اس سے پہلے جو ایک کلام پڑھا گیا مجھ خطا کار سا انسان, تو وہ دعائیہ کلام ہے.
बहरहाल कोशिश करें, हम तो उस हवाले से नंबर्स दे रहे हैं, चूँकि कलाम का भी हमारे पास एक कॉलम है। इसके बाद आपने जो पढ़ा वो इतना मुतासिर कुन नहीं था, गिरफ्त थोड़ी कम थी सुरों के हवाले से। अभी 2 राउंड बाकी हैं, कोशिश करें आप कि आप अच्छे जो है तैयारी से आएँ। जी शहबाज भाई। जी बिल्कुल, मैं फवाद भाई की बात से कलाम के हवाले से एग्री करता हूँ। ठीक है, नंबर तो मिलते हैं, लेकिन जो कलाम तारीफ़ में होता है उसको लाजमी बेनिफिट मिलता है। इनके जहाँ तक पढ़ने की बात है, इन्होंने खूबसूरत पढ़ा, लेकिन जो लास्ट टाइम इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में पढ़ा था उस तरीके का नहीं था, बहुत सी कमियाँ थी इसमें। कोशिश करें कि नेक्स्ट राउंड में इसको पूरा करें। जी शहजाद भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, और जैसे कि बताया गया कि हमेशा पहले भी देखिए हमने ये बात वाज़ेह की है और मुकाबले में हम कहते रहते हैं कि आपकी कोशिश होनी चाहिए, जब आप महफ़िल में पढ़ें तो आप हर किस्म का कलाम आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप मुकाबले में आए तो कोशिश ये करें कि सीरत के ऊपर वो हो, कलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे हो। तो इन्होंने अच्छा पढ़ा, लेकिन वो जो थोड़ा सा प्रैक्टिस थी या वो जज्बे की थोड़ी सी कमी थी। बहुत अच्छा पढ़ा। तो नाज़रीन, आपने सुना हामिद रज़ा साहब को, इनका कोड नंबर है 0058। रात 12 तक व्हाट्सएप नंबर ओपन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोट भेजिए, फिर से इनको देखने और सुनने का मौका हासिल कीजिए। और इसके साथ हमारे पहले राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट है अब्दुल वहाब अली, इनका कोड ID है 0074। पेशावर से इनका ताल्लुक है। सुनते हैं किस तैयारी के साथ आए हैं। जी बिस्मिल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लेखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता, आपके सामने असहाब में बैठा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा हो
माशाल्लाह, काश वो चेहरा मेरी आंखों ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। जी फवाद भाई क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह अब्दुल वहाब, बहुत खूब। आज आपके पढ़ने से लगा कि आप सेमीफ़ाइनल की तैयारी करके आए हैं, और माशाल्लाह जो छोटी छोटी जगहों पे आपने सुर लगाए, कमाल आपने वो सुरों की अदायगी की। आवाज़ भी बहुत अच्छी, आपकी अंदाज़ भी बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा। अगले राउंड्स में भी उम्मीद है कि आप इसी तरह अच्छा पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत मुतासिर कुन पढ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ा। लेकिन मैं एक बात वाज़े करता चलूँ कि बाज़ औक़ात कंटेस्टेंट बहुत खूबसूरत पढ़ता है, लेकिन जो पिछले कंटेस्टेंट उनसे गुजर चुके होते हैं, गो के इनकी परफॉर्मेंस में गलती नहीं होती, लेकिन पिछले कंटेस्टेंट का लेवल अलग होता है और इनका अलग। बहरहाल इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ा। जी न्याज़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जी। इन्होंने अपनी, मैं समझता हूँ कि वाकई कि ये दिल की निगाहों से पढ़ते और देखते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। शहजाद भाई? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, बस थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है, कहीं कहीं कमी जो है वो महसूस हुई है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अब्दुल वहाब अली को, इनका कोड आईडी है 0074। रात 12 बजे तक हमारी वोटिंग लाइन खुली हैं। इनको एक बार फिर देखने और सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। और यहाँ पे हुआ चाहता है हमारे इस पहले राउंड का इख्तिताम। चलते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ। तो सेकंड राउंड हस्बे मामूल, जिस तरह के आप सब कंटेस्टेंट, पहले भी टास्क का जो सिस्टम था, जजेस की जानिब से टास्क दिया जाता था, आपने उसको अंतरे की सूरत में निभाना होता था। इसमें मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले आ रहे हैं सैयद अहमद अली शाह साहब, जिनका कोड नंबर है 005, पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम सरदार नियाज़ अहमद कादरी साहब। जी बिस्मिल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से स्केल पिक किया और अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनकी हौसला अफजाई के लिए 7 नंबर। जी फवाद भाई? जी बिल्कुल, स्केल का राउंड है। स्केल इन्होंने बेहतरीन तरीके से, गो के बच्चे की और बड़े की आवाज़ में फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने बखूबी निभाया और अस्ताई में ग्राम में भी बेहतरीन आए। मेरी तरफ से 8 नंबर। जी जवाद भाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने। मैं इनको 8 नंबर देता, लेकिन एक लफ्ज़ की मुझे समझ नहीं, काश मैं बन जाऊँ लगा मुझे, तो मैं आपको 7 नंबर दूँगा। जी शहजाद भाई, आप कितने नंबर देंगे? जी नहीं, अच्छा पढ़ा, बस वो जैसे फवाद ने कहा ना कि स्केल का मसला होता है बच्चे का और बड़े का, तो मैं भी इसको 7 नंबर दूँगा। तो सैयद अहमद अली शाह साहब ने काफ़ी नंबर समेट लिए हैं। अब इनके बाद बारी है मोहम्मद कासिम जावेद साहब की, जिनका कोड नंबर है 008। इनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है। उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद जवाद अवान साहब। जी बिस्मिल्लाह। ए रसूले अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, अक़ीदा ये अपना बस सिद्क़ो यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से
खुद सजाया तुझे, दस्त कुदरत ने सा बनाया तुझे, झुम झुम लाओ साफ से खुद सजाया तुझे। अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं, ए रसूल अमीन। जी जवाद भाई। रहमानिर रहीम, टास्क तो इन्होंने मेरी लेवल के साथ नहीं मैच किया, बहरहाल कलाम इन्होंने खूबसूरत पढ़ा, इनको मैं 6 नंबर दूंगा। जी फवाद जी बिल्कुल, टास्क ये नहीं पूरा कर सके, इनको एक सुर ऊपर जाना था स्केल में पढ़ने के हिसाब से, मेरी तरफ से इनके लिए 6 नंबर। जी नियाज़ भाई। अच्छी कोशिश की थी इन्होंने, इनकी हौसला अफजाई के लिए 7 नंबर। शहजाद भाई। जी माशाल्लाह, दरअसल वो फवाद और जवाद, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये भी बच्चा है, बलूगत पे नहीं पहुँचा, तो वो स्केल तो ये किसी सूरत ले ही नहीं सकता था, और अगर उससे ऊपर ये लेता तो जाके आवाज़ इसकी जो ब्लास्ट हो जाती और फट जाती। फवाद भाई, शहजाद भाई आपकी बात से इसलिए भी मैं थोड़ा इख्तिलाफ़ करूँगा जी, क्योंकि जी। हमने इनको बारहा सुना हुआ है। मेरे ख्याल से इस पूरे सीज़न में जो इनकी पीक है, जिस किस्म का ये उठा सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई नहीं उठा। और दूसरी बात मैं आपकी मज़ीद तस्हीह कर दूं कि इसमें हम जो है स्केल को जो है फोकस करते हैं, अगर वो हमने ऊपर भी दिया वो हमें पता है, हाँ यही कह रहा हूँ, तो हम उस चीज़ को जो है उसके नंबर नहीं काटते कि इसकी आवाज़ ऊपर ब्लास्ट हुई या नहीं हुई, या ये ग्राम में जब आया बेस में हमने अगर स्केल कम दिया और ग्राम में आके इसकी आवाज़ डूब गई तो उसके नंबर हम नहीं काटते, क्योंकि वो हम खुद ही अगर ये ब्लास्ट भी हो जाता तो हम नंबर ना काटते, कम से कम ये पिक करता उस स्केल। बिल्कुल, असल बात स्केल की समझ है। बिल्कुल, तो मैं इसको 5 नंबर दूंगा। बहुत। तो नाज़रीन, आपने सुना मोहम्मद कासिम जावेद साहब को, अब इनकी बात बारी है मोहम्मद हाशिर साहब की, जिनका कोड नंबर है 0024। उनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद फवाद जानजेब साहब। तजल्लियात का गुलजार मस्जिदे नबवी, जमालियात का शाहकार मस्जिदे नबवी, जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए, जहाँ पुकार गुनाहगार की सुनी जाए, मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी, मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद हाशिर को, और यहाँ पे हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का टाइम, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3। और ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे मोहम्मद हाशिर को, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से स्केल पिक किया। देखते हैं हमारे जजेस क्या कहते हैं। चलते हैं फवाद भाई की जानिब। जी फवाद भाई। जी, इन्होंने स्केल बखूबी निभाया और सुरों पे भी इन्होंने कदरे काबू रखा, लेकिन इन्होंने आगाज़ जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इनको एकदम से उस सुर पे आना चाहिए था, जहाँ पुकार। आपने सुरों को बनाते बनाते आप स्केल पे आए। बहरहाल आपने स्केल को तो याद रखा, आइंदा को ये गलती ना कीजिएगा। मैं आपको 9 नंबर देता, लेकिन गलती काट के मेरी तरफ से। अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी कोशिश की। इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं इनको 7 नंबर दूँ। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, अगर ये ग्राम में वाइब्रेट ना करते मेरे भी 9 होते। अब मैं आपको 8 नंबर दे रहा हूँ। जी शहजाद जी 7 नंबर देता हूँ जी मैं। 7 नंबर जी 7। जी, तो इस तरह हाशिर ने भी काफ़ी नंबर समेट लिए हैं। अब इसके बाद बारी है हामिद अली साहब की, जिनका ताल्लुक पेशावर से, कोड नंबर 0058, और इनको टास्क दे रहे हैं मोहतरम मोहम्मद शहजाद मजीद साहब। जी बिस्मिल्लाह। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न हुआ है तो हाज़री हुई है। जी शहजाद भी क्या कहेंगे? अच्छा पड़ा, लेकिन शुरू में एकदम इसने वो फास्ट कर दिया उसको, फिर बाद में अपनी ट्रैक पे ये आ गए, तो मैं इनको 6 नंबर दूँगा। जी जवाद भाई। जी बिल्कुल, मैं इनको देता हूँ 8 नंबर। ठीक। जी मेरी तरफ से भी इनके लिए 8 नंबर है। मेरी तरफ से इनके लिए 7 नंबर। और इसी तरह इन्होंने भी काफ़ी नंबर समेटे। अब आखिर में आ रहे हैं अब्दुल वहाब अली, सेकंड राउंड के लास्ट कंटेस्टेंट। इनका कोड नंबर है 0074। इनका ताल्लुक भी ज़िला पेशावर से है। बिल्कुल, और इनको टास्क देने के लिए अगर हम आपसे दरख्वास्त करें। जी मैं चाहूँगा कि ये टास्क मैं डिलीवर करता हूँ आज जवाद भाई की जानिब। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा कलाम इनके लिए हमने आज सेलेक्ट किया है। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। बेनिगाही पे मेरी न जाए, बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नजदीक आए, बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नजदीक आए, मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, मैं यहीं से मदीना दिखा दूँ, देखने का करीना
سکھا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں دیکھنے کا کرینہ سکھا دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں اپنے آقا کو میں نظر کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جواد بھائی کیا جی بالکل میری طرف سے ان کو 8 نمبر ہیں. جی فواد بھائی. جی میری طرف سے جی ان کے لیے 7 نمبر. جی نیازی بھائی. میری طرف سے جن کے لیے 7 نمبر. شہزاد بھائی. جی 7 نمبر دوں گا جی. تو اسی کے ساتھ عبدالوہاب علی صاحب نے بھی بہت ہی پیارے نمبر سمیٹے ہیں. سیمی فائنل کا سیکنڈ راؤنڈ جس کا اختتام ہوا ہے. تو آپ کو اس سے پہلے کہ ہم تھرڈ راؤنڈ کا آغاز کریں جو کہ سرپرائز ہے, کافی فیڈ بیک کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, لوگوں کو تجسس ہے کہ تھرڈ راؤنڈ میں کیا ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بتائیں. تو اس سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں اپنے اسکور بورڈ کی جانب اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کس کس نے کتنے نمبر حاصل کیے اور کون لیڈ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے سید حامد علی شاہ جنہوں نے حاصل کیے ہیں 29 نمبر, اور ان کے ساتھ محمد قاسم جاوید جنہوں نے حاصل کیے ہیں 24 نمبر. ان کے ساتھ ہیں محمد حاشر جنہوں نے حاصل کیے ہیں 30 نمبر, اور اس کے ساتھ حامد رضا جنہوں نے حاصل کیے ہیں 29 نمبر, اور آخر میں ہے عبدالوہاب علی جنہوں نے حاصل کیے ہیں 29 نمبر. تو کمپٹیشن بہت ہی ٹف چل رہا ہے, اس لہٰذا سیکنڈ راؤنڈ کو لیڈ کر رہے ہیں محمد حاشر, لیکن ابھی تھرڈ راؤنڈ باقی ہے. زارا کیا آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ راؤنڈ کون سا اناؤنس کرنے والا ہو؟ تھرڈ راؤنڈ ججز اور آپ کے درمیان میں سرپرائز ہے, اور میں بھی ناظرین کے ساتھ ابھی سن رہی ہوں. اچھا تو دل تھام کے بیٹھیے. تھرڈ راؤنڈ کچھ یوں ہوگا, تمام کنٹیسٹنٹ میری جانب متوجہ ہو جائیں. تھرڈ راؤنڈ ایسا چلے گا, اسکرین پہ دکھائی دے گی 5 منٹس کی گھڑی جو آپ دیکھیں گے. ہمارے ججز کی جانب سے کوئی ایک کلام آغاز کیا جائے گا, بلکہ میں چاہوں گا جو سیلیبریٹی جج ہیں وہ آج اس استائی پڑھیں گے. اس کا جو آخری لفظ ہوگا آپ سب نے اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جانا ہے, اور اس کا جو آخری لفظ ہوگا حامد علی شاہ صاحب آخری لفظ سے آغاز کریں گے. پوری استائی پڑھنی ہے, نہیں کہ ایک لائن, پوری استائی پڑھنی ہے اور ختم کر دینا ہے. اور جو استائی پڑھ کے ختم کرے گا, جو آخری لفظ ہوگا اس سے محمد قاسم پڑھے گا, پھر قاسم صاحب جیسی استائی ختم کریں گے اس طرح حاشر جیسے ختم کریں گے, حامد پھر حامد جیسے ختم کریں گے, عبدالوہاب علی, اور پھر وہیں سے جب تک وہ گھڑی ختم نہیں ہوتی 5 منٹ تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے. جس نے زیادہ ٹائم لگایا یا جس نے سوچا 5 سیکنڈ تک آپ سوچ سکتے ہیں, اگر 5 سیکنڈ کا ٹائم گزر گیا تو پھر سے ججز صاحبان کی جانب سے کوئی نہ کوئی کلام پڑھا جائے گا, تو اسی طرح آپ کے نمبر پھر کٹ جائیں گے, اور جو جتنا فوراً پڑھے گا اس کو زیادہ سے زیادہ نمبر ملیں گے. تو آپ سب کو سمجھ پڑ گئی ہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے, آپ سب ریڈی ہیں, اس کا آغاز کریں گے. لیکن یہاں پہ ہوا چاہتا ہے مختصر سے بریک کا ٹائم. ناظرین کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ تھرڈ راؤنڈ ہے اور بہت لطف آنے والا ہے, بہت سرور آنے والا ہے. دل تھام کے بیٹھے گا. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 3. تو چلتے ہیں اپنے تھرڈ راؤنڈ کے آغاز کی طرف, کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے, اور آج اس سیمی فائنل کی پہلی ایپیسوڈ میں بہت چینج آیا ہے, اور ناظرین بھی انتظار کر رہے ہیں, اور ہم سے بھی اب انتظار نہیں ہو پا رہا. تو کلام کے آغاز کے لیے چلتے ہیں شہزاد بھائی کی جانب. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. الف الف ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. یہ
याद जब मुझे को मदीने की फज़ा सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। ये सोचता हूँ मैं कहाँ नाते नबी कहाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। माशाअल्लाह। अलिफ। ए सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। अलिफ। ए रसूले अमीन माशाअल्लाह बहुत अच्छे। खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। माशाअल्लाह। नून। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। टाइम ओवर। तो आपने सुना 5 मिनट के अंदर इन बच्चों ने अपनी अपनी हाज़िरी पेश की। अब चलेंगे
जजेस की जानिब और उनसे पूछेंगे कि आया जो टास्क दिया गया था, जो बताया गया था कि अस्थाई पूरी पढ़नी है, तो किस किस बच्चे ने अस्थाई पूरी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, किसने एक लाइन पढ़ी, किसने आधी लाइन पढ़ी, किसने तलफ़ुज़ को पूरा निभाया, किसने तलफ़ुज़ पूरा नहीं निभाया। पूरी डिटेल हम जानेंगे अपने मुअज़्ज़िज़ जजेस से। तो सबसे पहले पूछते हैं जवाद भाई से। जी बिल्कुल, सब पार्टिसिपेंट ने बहुत हाजिर दिमागी से काम लिया और ये साबित किया कि इनको बहुत से कलाम याद हैं। सब ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी हाज़िरी पेश की, सिवाय हामिद के। हामिद ने कलाम एक दफ़ा रिपीट किया, ए सब्ज़ गुंबद वाले। उससे पहले ये कलाम मेरे ख़्याल से अहमद पढ़ चुके थे। तो सिवाय इसके सब कंटेस्टेंट ने अच्छा पढ़ा। तो जैसा कि टास्क स्टार्ट में बताया गया था कि पूरी अस्थाई पढ़नी है, तो 3 बच्चों ने अस्थाई को पूरा नहीं पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ के आगे वो असल में स्किप नहीं किया, वो टाइम की कमी की वजह से उन्होंने आगे, अगर वो दूसरी लाइन भी पढ़ते तो मेरे ख्याल से आखिरी लफ्ज़ जो था उसी वर्ड पे ख़त्म होना था। तो टाइम की, क्योंकि कंटेस्टेंट 5 है, और इससे ये मालूम भी हो सकता है कि आया उस बच्चे को सेकंड लाइन भी याद है कि नहीं। मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि कुछ बच्चों को बीच में सेकंड लाइन याद नहीं थी, बड़ी कंफ्यूजन से फर्स्ट लाइन पढ़ के बस फ़ौरन नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि उनको भूली थी कंप्लीट, मेरा उनकी तरफ ध्यान था, लेकिन टाइम की वजह से शायद इस तरह किया हो, और टाइम का ही इशू था। मेरी तरफ से सब कंटेस्टेंट ने अच्छा किया। हामिद से एक गलती हुई है जो उन्होंने कलाम रिपीट किया, बाकी किसी ने कोई गलती नहीं की। तो नंबर आप बताएंगे? नंबर मेरे ख्याल से क्योंकि 2-2 कलाम थे तो सब के इक्वल कर लें, तो ये हम इंशाल्लाह इस राउंड के बाद बता देंगे। जी बिल्कुल, इसका तो मुतफ़िका तौर पे हम जो है रिज़ल्ट बता देंगे, जो नंबर भी जो भी हैं। बहरहाल हामिद से गलती हुई, उन्होंने एक कलाम रिपीट किया। ये इस राउंड का असूल है कि आपने कलाम दोबारा रिपीट नहीं करना, और लाइन भी जो है अस्थाई एक लाइन पढ़ लें वो काफ़ी है। एक तो उससे दूसरे बच्चे को क्यों जो है उसमें टाइम बहुत कम मिलता है और उसका पता चलेगा कि कितना हाजिर दिमाग है। अगर पूरा शेर पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से काफ़ी टाइम अगले बच्चे को मिल सकता है, और एक लाइन पढ़ने का मकसद ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम हम इनसे सुन सकें। तो बहरहाल हामिद की एक गलती है, उसका नंबर तो कटेगा, बाकी फिर इंशाल्लाह रिज़ल्ट बता दें। जी न्याज़ी भाई, माशाल्लाह सब बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। हामिद से जैसे कि मोहतरम जजेस बता रहे हैं कि उन्होंने गलती तो की कलाम की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक ये गलती की कि कलाम तो वही पढ़ा, लेकिन उन्होंने उसकी तर्ज भी छोड़ दी। जिस तर्ज में, जिस बहर में वो कलाम था, उसको उस तरह से अदा नहीं कर पाए। जी शहजाद भाई, बड़े हाजिर दिमागी से काम लिया है, अल्लाह ताला इनको और बुलंदियाँ अता फरमाए। तो नाजरीन, इसी के साथ हमारा थर्ड राउंड भी हुआ कंप्लीट। जजेस जो है के स्कोर तैयार कर रहे हैं, इनका रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, जो कि हम लास्ट में अनाउंस करेंगे कौन कौन से बच्चे ने कितने नंबर्स हासिल किए हैं। लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो कल बताया जाएगा। इससे पहले कि हम अपना रिज़ल्ट अनाउंस करें, यहाँ पे हुआ चाहता है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 3, जिसमें फिर आपको एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सुना थर्ड राउंड, जिसका बेसब्री से हमारे नाजरीन को भी इंतज़ार था और ज़ारा को भी बहुत इंतज़ार था, बहुत तजस्सुस था कौन सा राउंड होगा। लेकिन बहुत ही हम भी परेशान थे कि बच्चे हैं, आया इनके पास ज़्यादा कलाम का जो मवाद है वो होगा कि नहीं होगा। लेकिन बच्चों ने बहुत ही एहसन और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उस पूरे टास्क को निभाया और पढ़ के बताया। और जो सेमीफाइनल था उसका बहुत ही लुत्फ़ आया हमें, और मुकाबला भी बहुत उतार चढ़ाव वाला चल रहा है, बहुत ही बैलेंसिंग चल रहा है। समझ नहीं आ रही कि इस फाइनल में कौन वो खुशकिस्मत बच्चा होगा जो फर्स्ट फाइनलिस्ट होगा। लेकिन ये फ़ैसला तो रात 12 बजे ही मुमकिन हो पाएगा, जब आप इनको वोट कास्ट करेंगे, फिर उसके बाद काउंटिंग होगी, तो काउंटिंग के बाद ही हतमी फ़ैसला हो सकेगा। तो आज जैसा कि स्टार्ट में मैंने कहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम की आज जो है तो शहादत का दिन है, तो उस हवाले से आज हस्बे जो हमारी मशरिक़ टीवी की रिवायत है कि हर साल हम इस दिन को बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ जो है मनाते हैं। तो चलते हैं जवाद भाई की जानिब, लेकिन उससे पहले जो हमारा स्कोर है वो गालिबन बिल्कुल वो तैयार हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम मनकबत की तरफ चलें, हम चलते हैं पहले स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि किस बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए हैं। तो बच्चे भी काफ़ी जो है तजस्सुस के साथ और बहुत ही कंफ्यूज हैं।
کہ بہت زیادہ اسٹوڈیو میں بالکل خاموشی ہے. بچوں کی جو دلوں کی دھڑکن ہے, ان کے جو چہرے ہیں, وہ کیمرہ مین ہمارا آپ کو بتا رہا ہے بالکل میری جانب گامزن ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, بار بار مسکرا بھی رہے ہیں, اور کافی پریشر میں بھی ہیں بچے کہ کون وہ خوش قسمت ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ آگے فائنلسٹ ہوگا. تو احمد علی شاہ آپ سے پوچھتے ہیں, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگا آپ میں سے خوش قسمت جو آپ نے اتنا سنا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ حضور کے حق میں کہ جس نے وہ نیت پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس عقیدت سے پڑھا ہے, کس شوق سے پڑھا ہے, تو حضور. قاسم آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کون ہوگا فائنل میں, آپ ہوگے یا کوئی اور؟ آپ نہیں ہیں, مطلب آج اپنے گھر میں نہیں رونا, آج انہوں نے گھر میں نہیں رونا جا. نہیں, شروع پہ تو آپ کہتے ہیں میں جیت کے جاؤں گا, اب آپ کہتے ہیں نہیں. حاشر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاب ہوگا. جی ماشاء اللہ. اور آپ؟ حاشر ہوگا. وہاب آپ کیا کہتے ہیں کون فائنلسٹ ہوگا؟ مجھے حاشر وہی لگ رہے ہیں. حاشر وہی لگ رہے ہیں. بہت زیادہ کنفیوز ہیں سب ایک دوسرے پر جو ہے, تو محبت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں, کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. لیکن ابھی یہ جو فیصلہ ہم سنا رہے ہیں یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. حتمی فیصلہ جو ہوگا وہ رات 12 بجے تیار ہوگا. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو حاصل کیے ہیں احمد علی صاحب نے, سید احمد علی شاہ صاحب نے 37 نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں, ان کا کوڈ نمبر ہے 005. ان کے بعد ہے محمد قاسم جن کا کوڈ نمبر ہے 008, انہوں نے حاصل کیے ہیں 39 نمبر. ان کے بعد ہیں محمد حاشر جنہوں نے حاصل کیے ہیں 36 نمبر. ان کے بعد ہیں حامد علی جنہوں نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر. اور آخر میں ہیں عبد الوہاب جنہوں نے حاصل کیے ہیں 35 نمبر. تو اس کے ساتھ تھرڈ راؤنڈ کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں قاسم جاوید, تھرڈ راؤنڈ کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے ہمارے ناظرین کے درمیان کہ کون کس کو پسند کرتا ہے اور اپنے پسندیدہ نعت خوان کو کتنے زیادہ ووٹ بھجواتا ہے, اور کون ہے وہ خوش قسمت جو کل ہمارا پہلا فائنلسٹ ہوگا انشاءاللہ. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پول کا اناؤنس کریں, چونکہ آج کا جو دن ہے اس کی مناسبت سے ہم چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب اور ان سے سنتے ہیں منقبت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں. فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے, فکر و فن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے, اب لگن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے, فکر و فن صرف بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے, بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے, پر بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے, فکر و فن صرف لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے, لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے من صرف علی ہے یا علی کے بیٹے, یا علی کے بیٹے,
قابل حاصل کلام شعر. سب کی خبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر سب کی خبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا کاش زہرا کی لحد تک میرا سایہ ہوتا بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے فکر و فن سے سب ہدایت کے ستاروں کی ہدایت کے لیے جو من صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. تم روایات میں دیکھو تو ولی یار بھی ہے تم روایات میں دیکھو تو ولی یار بھی ہے پر آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. واہ 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 واہ. فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے اور آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. بہت ہی خوبصورت کلام ہماری سامعین کی نظر کر رہے تھے محمد جواد اعوان صاحب. تو میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام جو کہ سیزن فرسٹ میں پڑھا تھا ہم سب نے مل کر تمام ججز نے, تو ہماری جو ٹیم ہے اس کی جانب سے اس کی فرمائش ہے کہ وہ کلام ہم سب مل کر پڑھیں. جناب سرور حسین نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کہ نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے. تو مل کے انشاءاللہ تمام جتنے کانٹیسٹنٹ ہیں آپ نے بھی اپنی حاضری اس میں ہمارے ساتھ مل کے لگانی ہے اور مل کے انشاءاللہ پڑھنا ہے. نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے 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 نصیب اپنا
अपना जगाया अली अली करके। اور وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے، وہ اپنے شجر میں دیکھے کہاں خرابی ہے، جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے، مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی نہیں ملتا، علی عبادت کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندوں سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے، اسے نہ دونوں جہاں میں کوئی کمی آئی کہ خدا کو جس میں منایا علی علی کر کے، خدا کو جس نے آپ نے خرید کر انمول کر دیا، نصیب اپنا جگایا علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا، اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا۔ کر کے نصیب ذوالفقار لاپتہ الا علی 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 علی، لاپتہ الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی شیر خدا مولا علی مولا نصیب اپنا جگایا علی علی۔ اور بہت ہی پیارا شعر، میرا پسندیدہ شعر، کیا خوب شاعر کی کیفیت ہے اور کس کیفیت میں انہوں نے لکھا۔ لکھتے ہیں حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، حصار باندھا ہواؤں نے ارد گرد آ کر، دیا جو میں نے جلایا علی علی کر کے، دیوار گرتی ہے کبھی در کانپ جاتا، علی علی کبھی دیوار گرتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام جگایا علی کر کے، قسم ولایت مولا کی یہ حقیقت ہے، ہم نے نام کمایا علی علی کر کے، امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا میں، خس جلنا قدر نہ میرا، خس خس جلنا جگایا علی علی کر کے، میں دریا داروڑا جوڑا گل چڑھایا علی کر
کر کے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سما سا بن گیا، ایک روحانیت والی غذا جو ملنے لگی، اور یہ مولا کائنات کا نام ہی ایسا ہے کہ جن کے نام سے وجد طاری ہوتا ہے اور ایک کیفیت بنتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان کے ساتھ تا قیامت ہمیں منسلک رکھے، اور ان کے جو نقش قدم ہیں اللہ پاک ہمیں ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ان کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ، ان کی آل پاک کے ساتھ سچا عشق اور ان کے ساتھ مودت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ کو لے چلتے ہیں اپنے پول کی جانب، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کون کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو سب سے پہلے موجود تھے سید احمد علی شاہ، جن کا کوڈ نمبر ہے 005 اور ان کا تعلق پشاور سے ہے، اور ان کے ساتھ محمد قاسم جاوید، ان کا کوڈ آئی ڈی 008 اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے محمد حاشر، جن کا کوڈ نمبر ہے 0024 اور ان کا تعلق بھی ضلع پشاور سے ہے۔ اور ان کے ساتھ حامد رضا، ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0058 اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے آخر میں عبد الوہاب علی صاحب، جن کا کوڈ نمبر ہے 0075 اور ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے۔ رات 12 تک ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اس کو نوٹ کیجئے، زیادہ سے زیادہ کوڈ نام لکھ کے ووٹ بھیجیے، اور اپنے پسندیدہ ثنا خان صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے دیکھنے اور سننے اور فائنل میں پہنچنے کی ان کی ہیلپ کریے۔ میں آج جناب اپنے معزز جج شہزاد مجید صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آج ہماری اس اسٹیج کی رونق بنے۔ انشاءاللہ زندگی نے ملاقات کی تو کل اور چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔